What if I tell you that one wrong missile, one miscalculation, one night in the Gulf and the Middle East is on fire? तो आपको कैसा लगेगा? मिडल ईस्ट जो है वो इस वक्त तकरीबन तबाही के दहाने पर खड़ा है। हम आज देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट रीजन राइट नाउ। जैसे कि हमें सबको पता है कि अमेरिका जो है वो अपने वॉरशिप जो है उनको मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्टर्न रीजन में मूव कर रहा है, और ईरान जो है वो इस वक्त धमकी दे रहा है कि एवरी जो अटैक है दैट विल बी आंसर्ड। ऑयल प्राइसेस दुनिया में इस वक्त राइज कर रही हैं, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ वॉकिंग अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप एट द मोमेंट। ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है। हम देखते हैं, आज इसका ब्रेकडाउन करते हैं कि ये जो हो रहा है व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट। इन द लास्ट फ्यू डेज ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में जो टेंशन है वो बहुत बढ़ चुकी है। अमेरिका ने अपना एक फुल नेवल स्ट्राइक ग्रुप उसको कहते हैं, यानी वो चीज़ क्या है, वो बेसिकली अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक जो है ना, जो एक पूरे का पूरा सिस्टम है वो अमेरिका ने मिडल ईस्टर्न जो रीजन है उसमें शिफ्ट कर दिया है। ये क्या चीज़ है, इसको सबसे पहले इसको देखना और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जिसको कहते हैं फुल नेवल स्ट्राइक ग्रुप, इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें बेसिकली 4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो शामिल होता है, एक इसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स शामिल होते हैं, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स इसमें शामिल होती हैं, और इसके अलावा एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स इसमें शामिल होते हैं। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो अमेरिका ने इस वक्त मिडल ईस्टर्न रीजन में जो है उसको शिफ्ट कर दिया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमें शुरू में ही इसको क्लियर होना हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि स्टिल दैट सिस्टम, दैट नेवल जो स्ट्राइक ग्रुप है वो अभी तक उस पोजीशन में नहीं है, फाइनल पोजीशन में नहीं है जिसको हम ऑपरेशनली उस जगह पे या उस पोजीशन में कह सकते हैं कि अटैक अब होने जा रहा है या ऑपरेशन अब लॉन्च होने वाला है। तो ये एक थोड़ी सी इसमें सिल्वर लाइनिंग है कि अमेरिका एक तरफ तो उसने इसको मूव कर दिया है, साथ ही साथ अमेरिका जो है वो डिप्लोमेसी डायलॉग की बात भी साथ साथ कर रहा है। एक तो ये चीज़ इसमें समझनी ज़रूरी है। दूसरा हम देखते हैं कि ईरान जो है इस वक्त उसका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। ईरान ने कहा है, जो इस वक्त उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है एनी अटैक विल बी आंसर्ड। साथ ही साथ उन्होंने एक जो पोजीशन ली हुई है वो ये है नो पैनिक नो बैकिंग डाउन, यानी पैनिक भी नहीं करना लेकिन बैक डाउन भी नहीं करना। तो ईरान एक समझ लें एक 50-50 वाली सिचुएशन में लेकर इसको चल रहा है। इसके अलावा जो हम देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त क्या पोजीशन है और जो इंटरनेशनल पावर्स इस वक्त क्या कर रही हैं, ये दोनों जो हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इंटरनेशनल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, और पाकिस्तान का जो स्टांस है ये हमारे अपने इस रीजन के लिए या पाकिस्तान के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अमेरिका की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है उसको समझना चाहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये कोर्सिव डिप्लोमेसी अमेरिका इस वक्त कर रहा है। यानी एक तरफ तो उसने इतना बड़े सिस्टम को शिफ्ट करके ये बताया है कि दे आर अबाउट टू लॉन्च एन अटैक इन फैक्ट ऑन ईरान, लेकिन साथ साथ जो डायलॉग की बात भी की जा रही है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी कही जा रही है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका इस वक्त जो है एक कोर्सिव डिप्लोमेसी जो है वो लेकर चल रहा है। लेकिन इस तरह इस पॉइंट पे ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो है ये चीज़ इतनी डिफरेंट इस दफ़ा क्यों है, या समझ लें कि वाई दिस जो इस वक्त जो सिचुएशन है वाई इट इज़ सो डेंजरस। इसमें 3 चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि ईरान इज़ अंडर इंटरनल जो प्रेशर है ईरान में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पिछले दिनों हमने देखा कि ईरान में बहुत वाइड स्प्रेड जो है वो प्रोटेस्ट थे। तो ईरान इंटरनली इस वक्त कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इस बात के लिए। दूसरा ये कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ट्राइंग टू जो है ना रीअसर्ट क्रेडिबिलिटी आफ्टर years and years of chaos in the region। तो यूनाइटेड स्टेट्स का इस तरह लगता है कि इस दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी उसको रीअसर्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे।
ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی ضروری ہے بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ دس ٹائم دس از ناٹ اسرائیل وچ از لیڈنگ، کیونکہ پچھلا جو امریکہ نے جو ایران پہ ایک اٹیک کیا تھا وہ ایز اے فالو اپ ٹو اسرائیلز آن سلاٹ کیا تھا. دس ٹائم امریکہ از لیڈنگ اٹ سیلف. یہ ایک ڈینجرس چیز ہے فار ریجنل اینڈ گلوبل پیس. تیسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل اور گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو امیزنگلی اسرائیل اور گلف اسٹیٹس اس وقت صرف ڈیمیج کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. گلف اسٹیٹس اور اسرائیل یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایران کو کس طرح کتنا ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. اسرائیل جو ہے فزیکلی اس چیز میں شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سو دس ٹائم دس از امریکہ ورسز ایران. یہ اس سچویشن کی جو سمجھ لیں کہ ڈینجرس ہونے کی جو بہت زیادہ اس وقت جو لائم لائٹ میں یہ چیز آئی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے. ناؤ لیٹس ٹاک منی. اس میں جو فائنینشیل جو آسپیکٹ ہے، اکنامک آسپیکٹ ہے اس ساری سچویشن کا وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر واقع ہے. اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک ایسا نیرو اسپیس ہے جہاں سے تقریباً دنیا کا 20% جو آئل جو پیسیج ہے یا آئل کی جو سپلائی ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے. ان دیٹ سینیریو کہ ایران کے اوپر اگر اٹیک کر دیا جاتا ہے اور ایران پھر امریکہ کے ساتھ یا فل فلیج وار میں شامل ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کا جو آئل سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. سو اٹ از ناٹ اونلی دی وار بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اٹ از اے میٹر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی گلوبل آئل پرائسز. ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی وہ بھی، اور انٹرنیشنل جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ بھی اس سے تھریٹنڈ ہو رہی ہے اس آسپیکٹ سے. یہ اس چیز کا ایک اکنامک سائڈ جو ہے وہ جو اینالسٹ ہیں اس وقت بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ آئل کی پرائسز آلریڈی تھوڑا بہت بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور جو ہی اٹیک کی کوئی خبر آتی ہے تو ایک دم وہ شوٹ اپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو انرجی سپلائی، جو گلوبل انرجی سپلائی ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. نیگیٹو امپیکٹ ہے بیکاز آف دس سچویشن. ناؤ اے ورڈ اباؤٹ گلوبل اور انٹرنیشنل ریسپانس آن دس سچویشن. گلوبل ریسپانس اور انٹرنیشنل ریسپانس جو ہے وہ کوشس بٹ ٹینز ہے. یورپ اینڈ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ دے آر شاؤٹنگ ون ورڈ، دیٹ از ڈی ایسکیلیشن. جہاں تک اب چائنا اور رشیا کی بات کریں تو دے آر اگینسٹ اینی یونیلیٹرل ملٹری action or strike by the United States. They are opposing this unilateral strikes جو ہیں. اور مڈل ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں they are bracing for fallout. وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو مڈل ایسٹرن پاورز ہیں کہ اس کا اٹیک کا فال آؤٹ کیا ہوگا. وہ اس کو they are not choosing sides. وہ کسی ایک سائڈ پر آنے کی بجائے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کیس خدا نخواستہ اگر ایران پر اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ان کے اوپر فال آؤٹ کیا ہوگا یا ریجن میں فال آؤٹ کیا ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیکاز ایوری ون نوز ون تھنگ کہ جب اٹیک شروع ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی، امریکہ اگر خدا نخواستہ ایران پہ فل فلیج اٹیک کرتا ہے اور ایران بھی اس کا فل فلیج ریئیکشن دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو یہ اس وقت پوری کی پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس ڈائلما سے اس وقت گزر رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس آج کی جو ہماری یہ جو ڈسکشن ہے اس کا سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پارٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ ان دس سچویشن. پاکستان جو ہے اس کے اگر آپ اوور آل جو پالیسی اس وقت چل رہی ہے ویز ویز دس سچویشن تو اس کی 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. فرسٹ، پاکستان ہیز کنڈیمڈ اینی اٹیک آن ایرانین نیوکلیئر فیسلٹی. اور جو پاکستان نے ایران کے اوپر جو اٹیک ہے اس کی پاسبلٹی کو وائلیشن آف انٹرنیشنل لا جو ہے یہ قرار دیا ہوا. دس از پوائنٹ نمبر 1 which is according to the policy of the government of Pakistan at the moment. Secondly, پاکستان جو ہے وہ publicly rejected claims that it has provided any airspace to the US forces. پاکستان نے اس کو پبلکلی ڈینائی کیا ہے اور بہت وسیفرسلی ایکویوکل ٹرمز میں کلیئرلی یہ ڈینائی کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے ایسا کوئی بات چیت نہیں کی، نہ ہی کوئی ایئر اسپیس امریکہ کو دینے کا چانس ہے اس بارے میں.
اور تیسرا اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز ریفیوز ٹو ٹیک سائڈس. پاکستان نے اس بارے میں ابھی تک بڑا کوشیسلی ڈپلومیٹک ایفرٹس ود ایران تو جاری کی رکھی ہوئی ہیں, لیکن کسی بھی سائڈ لینے سے فی الحال پاکستان نے جو ہے اس کو گریز کیا ہے. لیکن پاکستان جو ہے اس کی اگر پالیسی کو آپ دیکھیں ان 2-3 ورڈز تو وہ کیا ہے, وہ ہے ریسٹرینٹ, ڈائلاگ اینڈ ریجنل اسٹیبلٹی. یہ پاکستان کی اوور آل پالیسی کیا سمجھ لیں کہ اس کی سمری اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے. لیکن یہ بھی ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ جو بھی اس وقت سٹانس ہے, جو پالیسی ہے, دیٹ از ناٹ اے سائن آف ویکنیس, رادر دس از کین بی کالڈ اسٹریٹجک نیوٹرلٹی. اور پاکستان جو ہے اس کو 2-3 جو چیزیں ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اس وقت ایٹ دی اسٹیٹ لیول. واٹ آر دوز تھنگس؟ نمبر 1 یہ ہے کہ یو ایس ایران وار جو ہے وہ پاکستان کو بھی اکنامیکلی بہت زیادہ ہرٹ کر سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئل پرائسز رائز ہو جائیں گی, اور اگین پاکستان کا اس میں بارے میں بہت کنسرنڈ ہے پاکستان. تیسرا یہ ہے کہ ریجنل انسٹیبلٹی جو ہے اس کے چانسز ہیں, خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو دیٹ کین اسپل اوور ٹو پاکستان آلسو اور نیبرنگ اسٹیٹس میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور چوتھی اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ پاکستان گینز نتھنگ فرام بیکمنگ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. اس پورے سنیریو میں پاکستان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اگر پاکستان اس کو اگریسولی فالو کرتا ہے کسی ایک سائڈ کو. تو یہ جو پاکستان کا جو سٹانس ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفینس, رادر اس کو کہنا چاہیے اسمارٹ ڈیفینس. ایک جو ہے وہ پاکستان نے اس وقت جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو وی کین کال اٹ اے اسمارٹ ڈیفینس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں, یا آپ سمجھ لیں جس طرح ایک لاجیکل انالیسز کی جاتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ سنیریوز دیکھے جاتے ہیں کہ واٹ آر دی پاسبل سنیریوز. تو اس میں تقریباً 3 سنیریو جو ہیں ہمیں اس ساری سچویشن کے ایمرج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ ایسکلیشن, یعنی امریکہ جو ہے وہ اپنی ملٹری پریشر تو ڈالتا ہے لیکن فل فلیج وار کی طرف نہیں جاتا. دس از ون پاسبلٹی جو اس وقت لائکلی لگ رہا ہے کہ امریکہ شاید یہ پالیسی کو فالو کر رہا ہے اور کسی ایک وقت میں آ کے وہ اس ڈیسیجن کو چینج بھی کر سکتا ہے, لیکن سو فار اٹ از گوئنگ دیٹ وے. دوسری یہ ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ دیٹ از اندر سنیریو کہ اس کو اس طرح پریشر ڈالا جائے ایران پہ اور پھر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے امریکہ اور ایران جو ہے وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں اور اس طرح امریکہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی کچھ حد تک اچیو کر لے, ایران کو بھی اپنی کوئی نہ کوئی فیس سیونگ اس کو مل جائے یا اس پریشر کو سسٹین کر لے اور یہ وار جو ہے یہ ایورٹ ہو جائے. یہ سیکنڈ اس کی پاسبلٹی ہے. اور تھرڈ جو پاسبلٹی ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے دیٹ از اے مس کیلکولیشن, یعنی کسی ایک طرف سے کوئی مس کیلکولیشن ہو جائے ایران یا امریکہ کی سائڈ پہ اور ایک وار کی صورت میں ایک ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے دیٹ کین بی ان دی سین ان فیکٹ کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ 3 سنیریوز جو ہیں یہ پاسبل ہو سکتے ہیں. رائٹ ناؤ the world is balancing between options 1 and 2 جو ہم نے کی ہے اس کے درمیان کہ یا تو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو جائے یا جو ہے اس میں جس کو ہم نے کہا تھا کہ کنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف, یہ اس کے بیچ میں دنیا جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہے. پاکستان's بیٹ کیا ہے, پاکستان کیا چاہتا ہے بیسیکلی, دیٹ از دیٹ ڈپلومیسی ونس بفور میزلز ڈو, یعنی اس سے پہلے کہ میزلز جو ہیں وہ چل جائیں ڈپلومیسی شوڈ ون اوور. یہ پاکستان کی اس وقت جو ہے خواہش ہے. اس ساری چیز کو اگر ہم ایک کنکلوژن کی طرف لے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایران آر پلینگ دی گیم آف چکن, یعنی کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو آئی بال ٹو آئی بال اس وقت سچویشن میں آ گئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں کہ ہو میکس دا مسٹیک یا کہیں نہ کہیں جا کر کوئی سچویشن جو ہے ریزالو ہو جائے. ایک تو یہ ایسا لگتا ہے کنکلوژن اگر ہم اس کا کریں. اور پاکستان کی حد تک ہم دیکھیں تو پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ٹیک اینی سائڈ, پاکستان از ناٹ ویزیبل آن دا روڈ. پاکستان اس ساری سچویشن میں اس وقت جو ہے ایک کوشس ریسٹرینٹ جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے, لیکن ایران کو اس نے ڈپلومیٹکلی انگیج بھی کیا ہوا ہے. اینڈ ان اے ریجن ویئر وار اسپل اکراس بارڈرز
That might be the most strategic move of all. جہاں پہ ایک ریجن جہاں پر بہت ساری وارز آلریڈی پچھلے ہم نے پورا سال 2 سال دیکھی ہیں، اس میں پاکستان کا یہ جو کوشس ریسٹرینٹ ہے that can be taken as a strategic move on the part of Pakistan. So if you want more meaningful and geopolitical analysis, please like, subscribe and drop your thoughts below. Is Pakistan playing it safe or playing it smart? Your comments will be awaited.